تو یہی وہ اصل راز ہے جس کی وجہ سے گردے فیل ہو رہے ہیں، بہت زیادہ کڈنی فیلیئرز کے پرابلم آ رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ملٹی وائٹامن جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے جی لیں جی یہ طاقت کی دوا ہے، یہ طاقت کی دوا ہے، اس طاقت کی دوا کو شروع کروا دیا جاتا ہے۔ مریض بیچارہ پہلے دنوں میں بہتری محسوس کرتا ہے، جب اس کو طاقت ملتی ہے تو وہ اسی بیچارے مخمصے میں، اسی بھول میں اس دوا کو دہراتا رہتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بالآخر اس کے گردے کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور کڈنی فیلئر کے اسباب آ جاتے ہیں، یوریا، یورک ایسڈ، کریٹینین بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تب جب مریض اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے بلڈ میں سمیت آتی ہے تو یہ کسی ہاسپٹل میں جاتا ہے، کسی کڈنی سینٹر میں جاتا ہے، وہاں پہ چیک اپ کرواتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب عالی اس کے گردے فیل ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ کسی حکیم سے کشتہ تو لے کے نہیں کھایا؟ ارے بھائی کشتہ تو کھایا ہے، لیکن کیسے کھایا ہے؟ ایک ایلوپیتھک اسپیشلسٹ کے ایڈوائز پہ کھایا ہے۔ ایک نہیں کھایا، 5 کھائے ہیں، 20 کھائے ہیں ایک ہی مرتبہ میں۔ اب کیا ہوا ہے کہ جناب جیسے ہی وہ اس میں اگر فرض کریں کسی بائیوپسی کی طرف چلے جائیں یا کوئی انالیسس کروا جائیں تو اس میں وہاں پہ اگر فرض کریں کیلشیم ٹریس ہو جائے یا آئرن ٹریس ہو جائے یا کوئی اور چیز ٹریس ہو جائے تو فوراً الزام یونانی سسٹم و میڈیسن پہ لگا دیا جاتا ہے کہ حکیم کے کشتے سے گردے فیل ہو گئے، حکیم کے کشتے سے گردے فیل ہو گئے۔ ناظرین یہ بہت ہی توجہ طلب بات ہے۔ گردے فیل ہوئے آپ کی سربیکس زیڈ سے، گردے فیل ہوئے آپ کی سربیکس ٹی سے، گردے فیل ہوئے آپ کے نیوروبیان سے، لیکن الزام کس پہ آیا؟ بیچارے حکیم پہ، بیچارے اس سسٹم آف میڈیسن پہ جو ہمیشہ سے انسان کی اصل فلاح کی طرف جاتا ہے۔